السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پچھلی قسط کیسی لگی؟ اگر پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معذرت۔ آج ہم پڑھیں گے ناول عشق ہے جنون تیرا کی قسط نمبر 2۔ رائٹر ہیں ردا مغل۔ تو ہم بنا وقت ضائع کیے اپنی قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی میری بیٹی؟ یس بابا، اور آپ کو پتا ہے آج میں میچ جیت گئی۔ کیا سکسر تھا بابا، مزہ آ گیا۔ اوہ دیٹس گریٹ جاب بیٹا، پارٹی بنتی ہے پھر تو۔ کیا پلان ہے مائی لٹل ڈال؟ یس بابا، کیوں نہ پیزا پارٹی ہو جائے آج۔ وہ اپنے بابا کی باہوں میں جھولتی ہوئی خوشی سے آج کی روادار سنا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پیزا ویزا کی، میں نے کھانا بنایا ہے۔ او مما، موڈ نہیں ہے گھر کے کھانے کا۔ بالکل بھی۔ رامین بیگم کیوں روک رہی ہو ہماری ڈول کو؟ جو دل چاہے وہ کرنے دو نا۔ یس بابا، یو آر گریٹ۔ آپ ہی کی دی ہوئی ڈھیل ہے سلمان صاحب۔ اور یہ ایان کہاں رہ گیا ہے؟ بس یہی کہیں ہوگا مما۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارا، کچھ ذمہ داری بنتی ہے زوبی تمہاری بھی۔ او مما، وہ دیکھیں آ گیا موٹو بھی۔ ارے ایان بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ اور ادھر لاؤ بیٹ۔ رامین بھاگتی ہوئی ایان کے پاس گئی تھی جو بامشکل بیٹ سنبھالتا ہوا آیا تھا۔ جی وہ مما سالار بھائی۔ اور زوبی ایک دم سے گھبراتی ہوئی ایان کے پاس آئی تھی۔ ارے ایان تم شاور لو، پھر میں پیزا آرڈر کرتی ہوں، مل کر پارٹی کریں گے۔ او شاباش، میں کپڑے نکال دیتی ہوں مما ایان کے۔ اور آمین تو زوبی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا جاؤ، دونوں جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ جی بابا۔ اور وہ ایان کو گھورتی ہوئی کمرے کی طرف لے کر گئی تھی۔ دیکھا رامین بیگم، آپ تو ایسے ہی بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ورنہ کتنی سمجھدار ہے ہماری بیٹی، کیسے خیال رکھتی ہے اپنے چھوٹے بھائی کا۔ جی آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سلمان صاحب، اور مجھے پوری امید ہے اپنی بچی سے کہ کوئی انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہوگی۔ اوہو، آپ کی تو خواہ مخواہ شک کرنے کی عادت بن گئی ہے۔ بچے ہیں، ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، نہ روکا کریں انہیں۔ سلمان صاحب ایک ماں کی نظر سے دیکھے نا تو ہر وقت فکر کھائے رہتی ہے۔ ماں باپ تو ان کی عادتوں کے قائل ہو جائیں گے، لیکن زباریہ کی حرکتوں اور عادتوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ کی بیجا ڈھیل نے اسے اور شے دی ہوئی ہے کہ نہ جانے کب وہ سمجھدار ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں فکر کرتی ہو رامین بیگم؟ میری بچی بہت سمجھدار ہے اور وقت کے ساتھ اور سمجھدار ہو جائے گی۔ ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ دیکھ لیجئے سلمان صاحب، نخرے صرف ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ماں باپ ہر موڑ پر اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ آپ بے فکر رہیں اور بچوں کو بھی بلائیں، ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں انہیں۔ دیکھ موٹو، اگر تم نے مما کے سامنے اپنی چونچ کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آپی، آپ کو پتا ہے سالار بھائی کتنے غصہ میں تھے، وہ ضرور مما سے شکایت کریں گے۔ میں وہ ہینڈل کر لوں گی، لیکن مما کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ کیا پتا نہیں چلنا چاہیے؟ اور وہ دونوں چونکے تھے۔ وہ کچھ نہیں مما، ہم تو وہ بس ایسے ہی، زوبی نے ایان کو اشارہ کیا تھا جو رامین بیگم کی نظروں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ ایان؟ جی جی مما، کیا چھپا رہے ہو تم دونوں مجھ سے؟ وہ کچھ بھی تو نہیں مما۔ زوبی تم چپ رہو، میں ایان سے پوچھ رہی ہوں۔ اور اب زوبی کو اپنی خیر دکھتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے جو آپی نے بتانے سے منع کی ہے؟ وہ مما، اور ایان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان بلکہ ایک ایک حرف بیان کیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا کہ ہمیشہ زوبی اس کو ڈانٹتی تھی اور آج وہ خود ڈانٹ کا حصہ بنے گی۔ زوبی اور وہ کان سے پکڑتی ہوئی زوبی کو نیچے لائی تھیں۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ پوچھے اپنی لاڈلی سے کہ کیا حرکت کی ہے آج؟ کیا ہو گیا؟ صرف آپ کی نرمی کا نتیجہ ہے۔ ارے ایان بیٹا، آپ بتائیں ہوا کیا ہے؟ بابا، وہ آپی نے سالار بھائی کی بائک کے سائیڈ مرر توڑ دیے۔ لو بس اتنی سی بات؟ جی بابا، اور دیکھیں مما ڈانٹ رہی ہیں، وہ سلمان صاحب کے گلے سے جا لگی تھی۔ ہاں 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 بیٹا، ایک مرر توڑا یا دونوں؟ بابا ایک باغ لگنے سے ٹوٹا اور دوسرا اکیلا بائک پر جھانک رہا تھا، میں نے وہ بھی توڑ دیا۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت اچھا کیا بیٹا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اسی خوشی میں پیزا کے ساتھ آئس کریم بھی میری طرف سے۔ او واو بابا، چلو پھر جاؤ جلدی سے آرڈر دو۔ اور وہ دونوں فون کی طرف بھاگے تھے۔ آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا۔ ہاں 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 رامین بیگم، یہی تو یادیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ مت روکا کریں آپ بھی، اور ایک کپ گرما گرم چائے پلا دیں۔
اور آمین سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی تھیں کہ وہ اچھے سے جانتی تھیں کہ ان باپ بیٹی سے باتوں میں نہیں جیتا جا سکتا۔ ایک وکیل تھے کہ لفظوں کے ہیرا پھیری سے اچھے سے جانتے تھے، اور دوسری طرف ان کی بیٹی تھی جو فیوچر وکیل بن کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چل اٹھے گی۔ اس کا یقین تھا یہ۔ فیض خان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے ہاشم فیض خان اور چھوٹے بیٹے سلمان فیض خان تھے، اور بیٹی نائمہ جو سب سے چھوٹی تھی امریکہ میں اپنے بال بچوں سمیت وہیں کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ فیض خان نے اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کی غرض سے اپنی بہن کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ اپنے بیٹوں کے لیے مانگا تھا کہ گھر میں اتفاق رہے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ لیکن فیض صاحب نے اپنی زندگی میں ہی 2 گھر ساتھ ساتھ بنوائے تھے کہ ان کی اولاد اتفاق سے ساتھ ساتھ رہے، اور ایسا تھا بھی۔ ہاشم خان نے تو باپ کے بزنس کو سنبھالا تھا، لیکن سلمان صاحب نے اپنے والد کے خواب کو پورا کر دکھایا تھا اور شہر کے نامور وکیل کہلاتے تھے۔ ہاشم خان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا سالار جو اسٹڈی مکمل کر کے باپ کے بزنس کو سنبھال رہا تھا، اور پھر بیٹی نشا جو فائنل ایئر کے ایگزام دے کر فارغ ہوئی تھی، اور عریش خان جو انجینئرنگ کی فیلڈ میں جھنڈے گاڑ رہے تھے، جبکہ سلمان صاحب کی بڑی بیٹی زباریہ جو باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وکالت کی ڈگری کے لیے سر توڑ محنت کر رہی تھی، اور چھوٹے بیٹے ایان جو 5th اسٹینڈرڈ میں تھے، اور فیض صاحب کی چھوٹی بیٹی نائمہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جو کہ کبھی پاکستان نہ آئے تھے۔ او ہیلو نشی، کیسی ہو؟ کیسی ہونا چاہیے زوبی؟ کہو کیا ہوا؟ زوبی کال پر بات کرتے ہوئے مونگ پھلی کے مزے لے رہی تھی۔ تم کھانا تو بند کرو۔ ہاں کان سے سن رہی ہوں اور منہ سے کھا رہی ہوں۔ اف زوبی، ہوا کیا نشی؟ تم نے بھائی کی بائک کا جو حال کیا ہے نا یار، اس وجہ سے بھائی اتنے غصے میں تھے۔ تو اس کھڑوس سے کس نے کہا تھا کہ زوبی کی بھڑے گراؤنڈ میں انسلٹ کرے؟ تو اس کھڑوس سے کس نے کہا تھا کہ زوبی کی بھرے گراؤنڈ میں انسلٹ کرے؟ اب بھگتے میری بلا سے۔ توبہ ہے زوبی، تمہیں پتہ بھی ہے بھائی کے لیے بائک کیا معنی رکھتی ہے، تو پھر تمہارے اس سڑیل بھائی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میری ان بچوں کے درمیان کتنی عزت ہے۔ بس ایک بار وکالت کی ڈگری ہاتھ میں آنے دو، اس کڑوے کریلے پر ایسے ایسے کیس کروں گی جو مجھے ستانے اور مجھ پر غصہ کرنے اور روب ڈالنے کی وجہ سے ہوں گے۔ دیکھ لینا بچوں، تیرا بھائی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ بس بس میری ماں، بس کر جا، بھائی ہے وہ میرا، معاف کر دے تو مجھے۔ اچھا چھوڑو اس کڑوے کریلے کو، پورا منہ کڑوا ہو گیا میرا تو اس کا نام لے کر۔ توبہ ہے زوبی، بھائی ہے وہ میرا، کچھ تو خیال کر لو۔ ہاں تو میں کیا کروں، چلو چھوڑو۔ اچھا آئس کریم کھاؤ گی اس ٹائم؟ تو وہ کچھ نہیں، میں لے کر آ رہی ہوں، تم بھی باہر آؤ۔ لیکن اتنی رات کو بھائی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں دیکھے گا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کے کمرے کی لائٹ آف ہے۔ زوبی نے کھڑکی کے سامنے آ کر ایک بار چیک کیا تھا۔ سالار کے کمرے کی لائٹ آف تھی جو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں میں نشی، ہاں کہ نہ، کھاؤ گی کہ نہیں؟ توبہ ہے یار، وکیل بنی نہیں ہو اور پہلے ہی روب، بس دیکھ لو۔ اچھا جلدی آ جاؤ یار، آئس کریم کا نام سن کر میرے منہ میں بھی پانی آ گیا ہے، اور زوبی جانتی تھی نشی کی کمزوری ہے آئس کریم تو۔ بس 2 منٹ میں آئی۔ وہ فریج سے آئس کریم کا باکس اٹھائے ہوئے دبے قدموں سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی، اور دوسری طرف نشی نے فٹ گیٹ کھولا تھا۔ آجا، کب سے ویٹ کر رہی ہوں میں تمہارا، لاؤ آئس کریم۔ ادھر نشی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ او میڈم، کچن میں چلو، زوبی نے کہا تھا تو دونوں بنا ہٹ کیے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ آ جاؤ بچو، آ جاؤ۔ اور وہ کچن میں عریش کو دیکھ کر چونکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے بیک وقت حیران ہو کر عریش سے پوچھا تھا۔ تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا نشی کہ میں تو تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھ کر تم سے چائے بنانے کا بولنے آیا تھا، پر تم دونوں کے آئس کریم پلان کو سن کے رک گیا کہ مل بانٹ کر کھائیں گے، کیونکہ اتفاق میں بڑی برکت ہوئے۔ لاؤ ادھر باکس، اس کے پہلے آئس کریم پگھلے، میں اس کے برابر 3 حصے کرتا ہوں اور پھر مل بانٹ کر کھانے کا بڑا لطف آتا ہے۔ اور ہاں بیٹا نشی، ایسے خرافات سوچتے ہوئے اگلی بار دروازہ لاک کر لینا۔ اور زوبی نے نشی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کہ عریش کے برابر حصوں کے اتفاق میں بھی وہ 2 حصے زیادہ اپنے پلیٹ میں رکھے گا۔ بھکر، تم نے زیادہ لی ہے۔ وہ دونوں عریش کے ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں اتنی رات گئے؟ اور سالار کو اپنے سامنے دیکھ کر تینوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ جو 2 سیکنڈ پہلے آئس کریم کے کم زیادہ پر واویلا کر رہے تھے، اب انہیں پگھلتی ہوئی آئس کریم کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ عریش کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔
جہاں زوبی کو کھڑے دیکھ کر سالار کے تن من میں آگ لگ گئی تھی اور سارا منظر اس کی آنکھوں میں آیا تھا جو زوبی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھائی زوبی آئس کریم لائی تھی تو ہم وہ نشی آئس کریم، سالار زوبی کی طرف دیکھے ہوئے بولا تھا۔ جی جی بھائی، میں نے آئس کریم باکس مانگا ہے۔ جی بھائی یہ لیں۔ وہ مرے قدم اٹھاتی سالار کی جانب بڑھی تھی۔ عریش، جی بھائی، مہمان کو بڑے محترم انداز سے ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ جی بھائی، میں مہمان نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ لیکن اس وقت آپ بن بلائی مہمان ہیں اور یہ میری آئس کریم کھانے کا وقت ہے اور کھاتے وقت مجھے کسی کی ڈسٹربنس برداشت نہیں ہے، سو پلیز لیو۔ اور سالار بہت آرام سے آئس کریم کا چمچ منہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ زوبی نہ چاہتے ہوئے بھی گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ سمجھتا ہے کیا ہے خود کو ہٹلر، اللہ پوچھے تمہارے بھائی سے، میری آئس کریم کھا گیا، ہاضمہ خراب ہو جائے اس کا، سڑیل۔ آمین۔ زوبی اس بات پر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، عریش نے بھی منہ بنایا تھا۔ دروازے سے باہر آتے اس کی نگاہ پاس کھڑی بائک پر پڑی تھی۔ یہ پھٹ پٹیا ٹھیک نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، صبح کروائیں گے بھائی اسے ریپیئر۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ارے ارے یہ کیا کیا ہے؟ زوبی دکھائی نہیں دیتا کیا؟ یار دونوں ٹائرز پنکچر کر ڈالے، پاگل ہو تم؟ بھائی طوفان برپا کر دیں گے تو کرتے رہیں، ان سے کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پنگے لیں؟ اور ہاں تم ایک بات کان کھول کر سن لو عریش، کہ اگر تم نے اپنا منہ کھولا کہ ٹائر کس نے پنکچر کیے ہیں تو میں اپنا منہ کھولوں گی، اور وہ بھی تایا ابو کے سامنے، کہ جناب پڑھائی کرنے نہیں بلکہ نین مٹکے کرنے جاتے ہیں، اور تایا ابو جو تمہارا حال کریں گے یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ او بس بس یار، یو نو وی آر آ گڈ فرینڈ، سو ریلیکس نا، میں کیوں بتانا بھائی کو؟ بس یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ابو کو کچھ مت بتانا یار، ورنہ وہ میرا خرچہ پانی بند کر کے گھر میں بٹھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پر تم بھی اپنا منہ بند ہی رکھنا۔ اوکے ڈن۔ اور دونوں نے ہینڈ پنچ مارا تھا۔ اب آئے گا سالار صاحب آپ کو مزہ۔ زوبی مسکرائی تھی۔ عریش، جی بھائی، وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا تو بھائی کو منتظر پائے ان کی طرف مڑا تھا کہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بھائی اس سے کیا سوال کرنے والے ہیں۔ یہ میری بائک کیسے پنکچر ہوئی؟ وہ بھائی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ سالار نے عریش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ گائز، اور زباریہ ہاتھوں میں بکس اٹھائے ان کی جانب آئی تھی۔ مارننگ موٹو، عریش نے کہا تھا۔ اچھا جلدی چلو، یونی سے دیر ہو رہی ہے، میرا لیکچر مس ہو جائے گا۔ اوکے چلو، رکو ذرا، وہ مڑی تھی اور سالار کے سامنے آ گئی تھی۔ ویل مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کتنا خرچہ آئے گا آپ کی بائک پر؟ سالار نے گھورا تھا زوبی کو۔ آئی تھنک تمہیں دیر ہو رہی ہے، سو نکلو یونیورسٹی کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بھی بس فارمیلٹی کے لیے ہی پوچھ رہی تھی۔ اللہ صحت دے آپ کی بائک کو اور نظر بد سے بچائے۔ وہ بائک کو تھپ تھپاتی ہوئی مڑی تھی۔ شکر ہے یار ٹائم پہ آ گئی تم، ورنہ بھائی کو شک ہو گیا تھا جو ان کی بائک کے ساتھ ہوا ہے۔ ہاں ریلیکس یار، اور ریلیکس ہو کر گاڑی سٹارٹ کرو۔ ویسے موٹو ہو تم ڈرامہ کوئن۔ ہاں نا، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ نہ بہن، یقین ہے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ ہماری قسط نمبر 2 ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔